آپ نے نہیں بتایا کہ پیر سائیں سے آپ کی کیا دشمنی تھی؟ میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی وہ کہانی سنائی جو سب کو سناتا تھا۔ میری گھر والی میرے ساتھ نہر میں گری، وہ ڈوب کے مر گئی، مجھے ریشم نے بچا لیا۔ میں نے سنا ہے چودھری انور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وزیرہ بولی، چاہتا تو تھا مگر پھر پیچھے ہٹ گیا، روزینہ سے نکاح پڑھوا لیا۔ بی بی کیوں کہتی ہے کہ نکاح نہیں ہوا؟ میں نے کہا، نکاح نامہ تو بنا تھا، نکاح بھی ہو جائے گا۔ ریشم کو کہاں رکھا ہے پیر سائیں نے؟ اب وہ اندر رہتی ہے۔ چودھری انور نے بہت برا کیا ریشم کو چھوڑ کے، اب پیر سائیں کی نظر ہے اس پر۔ یہ الفاظ جیسے بم کا دھماکہ بن گئے۔ پیر سائیں؟ کس نے کہا تم سے؟ یہ غلط ہے۔ چلاتے کیوں ہو جی؟ میں نے جو سنا آپ کو بتا دیا۔ وہ ڈر گئی۔ یہ کس سے سنا تم نے؟ بی بی کی ماں کی اور پیر سائیں کی لڑائی میں۔ وہ کہتی ہے شرم کرو، تمہاری چھوٹی بیٹی سے بھی چھوٹی ہے وہ۔ پیر سائیں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے سہارا لڑکی ہے، یہاں آرام سے رہے گی۔ وزیرہ، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ آپ کیوں غصہ کرتے ہو جی؟ میں نے کہا، ریشم میری بہن ہے، سگی نہ سہی، سگی سے زیادہ ہے، اور اسی کی وجہ سے میں پیر سائی کی قید میں ہوں۔ دیکھو، میرا ایک کام کرو گی؟ وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ کیسا کام جی؟ ریشم کو میرا ایک پیغام دے سکتی ہو؟ میں نے کہا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں جی، یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ دیکھو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اب یہی ظلم ریشم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا انعام دو گے آپ مجھے؟ میں نے کہا، 1 لاکھ، 2 لاکھ، تم بولو کیا چاہیے؟ وہ ہنسی۔ لاکھوں لے کر میں کیا کروں گی؟ کہاں رہوں گی؟ اچھا، پھر تم بتا دو، میں سب کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، سب کچھ؟ وہ بولی، میں تمہیں اچھی لگتی ہوں نا؟ اب تمہاری بیوی بھی نہیں ہے، تم نے بتایا وہ ڈوب کر مر گئی، تو مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں بھونچکا رہ گیا، مجھے ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ یہ میرے ہی التفات کا نتیجہ تھا کہ اس عورت نے وہ بات کہہ دی جو ایک طرح سے اس کی حسرتیں ناتمام تھی۔ ساتھ لے چلوں؟ میں نے سوچ کے کہا، ہاں، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، شادی آج نہ صحیح کل تو کرو گی۔ میں بھی اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہوں، 14 سال کی جیل تو میں نے کاٹ لی ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی تو میں نے سنبھل کے کہا، میں ضرور اپنے ساتھ لے جاتا تمہیں، لیکن پہلا مسئلہ تو قانونی اور شرعی ہے۔ اس نے پھر میری بات کا غلط مطلب نکال لیا۔ لیکن میں کب کہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ایسی زندگی گزاروں گی جو اب گزار رہی ہوں؟ ہم شادی کر لیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے وزیرہ، تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق نہیں دی ہے۔ لیکن وہ شوہر کہلانے کے لائق کہاں رہا تھا؟ ٹھیک کہا تم نے، اس صورت میں تم پر لازم تھا طلاق لینا، اور اسے بھی تمہارا خیال کرتے ہوئے تمہیں آزاد کر دینا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ بات ہے کہ وہ 14 سال سے لاپتہ ہے، یہ بھی شرع اور قانون کا مسئلہ ہے۔ اس کی موت کا کوئی ثبوت مل جاتا تب بھی کوئی بات تھی، لیکن شرعی طور پر ابھی تم اس کی بیوی ہو اور تمہیں اس کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ سمجھ گئی تھی اور اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ شرمندہ بھی تھی اور پریشان بھی کہ اس نے مجھ سے وہ سب کہہ دیا جو اس کا جرم بن سکتا تھا۔ افشائے راز پر نمک حرامی کا الزام آتا تھا۔ اسے پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے بہت زور دے کر کہا کہ فکر مند ہو، میں اسے ساتھ لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت نکال لوں گا، وہ بھی اس صورت میں کہ خود زندہ رہا۔ اس دوپہر اچانک ہی پیر سائیں کا نزول ہو گیا۔ انہوں نے اخلاقاً پوچھا، کیا حال ہے ملک؟ میں نے تلخ لہجے میں جواب دیا، آپ کو تو پل پل کی خبر ہوتی ہے، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کچھ ناراض لگتے ہو۔ میں نے کہا، جی نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کب تک یہاں قید رہوں گا، اور مجھے کس خطا پر قید کی سزا ملی ہے؟ وہ ہنسنے لگے۔ انسان خطا کا پتلا ہے ویسے تو، لیکن تم کسی خطا کی پاداش میں یہاں نہیں ہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم زخمی ہو، یعنی زخم ٹھیک ہو جانے کے بعد مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ چودھری کی حویلی میں بھی تو تم آزاد تھے۔ مجھے بڑے چودھری نے روک لیا تھا کہ میں انور کے ساتھ رہوں۔ میں نے کہا، اب یہی بات اگر میں کہوں تو میں اس گھر میں رہوں؟ کس حیثیت سے؟ گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے، وہی جو چودھری کی حویلی میں تمہیں حاصل تھی۔ آپ مجھے اس دھوکے بازی کے گناہ میں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کا پیری مریدی کا فراڈ ہے۔ تم بلا وجہ جذباتی ہو رہے ہو۔ ہاں، مگر یاد آیا کہ میں تو ایک کم ذات بھی ہوں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ اس کباب میں راسی تھا یا موچی۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتا رہا۔ حسب نسب کا کیا ہے، اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جانتے بوجھتے میں نے ریشم کا مسئلہ نہیں اٹھایا اور ان تمام انکشافات کے حوالے سے بھی گریز کیا جو وزیرہ نے اپنی بے وقوفی یا جذباتی کمزوری کی وجہ سے ایک لمحے میں بیان کر دیے تھے۔ میری زبان سے ایک لفظ بھی نکل جاتا تو شاید کبھی وزیرہ دوبارہ دکھائی نہ دیتی۔ دن میں تو یہ ممکن نہیں تھا، لیکن جب رات تک وزیرہ نہیں آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میں بہت مضطرب ہوں۔
دن بھر اس کا رویہ پر امید اور حوصلہ افزا رہا تھا۔ وہ مایوس نہیں ہوئی تھی اور مجھے کچھ بتانے کے لیے بے چین بھی نظر آتی تھی۔ اس کے نزدیک مجھے ہاتھ میں رکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ وہ مجھے اندر کی باتیں بتاتی رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی اس سے بہت زیادہ باتیں میں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ریشم تک رسائی کیسے ممکن ہے۔ ملاقات نہ صحیح، وہ اس تک میرا پیغام پہنچا سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں وزیرہ کے ساتھ مل کر ریشم کو یہاں سے نکال لے جانے کا کوئی پلان بناتا۔ اس کے نہ آنے سے مجھے خاصی مایوسی کا سامنا تھا۔ بہت دیر تک میں پیر سائیں کے ارشادات عالیہ پر بھی غور کرتا رہا۔ آخر مجھے فیملی ممبر کی حیثیت دینے کا مطلب اور مقصد کیا تھا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہ مجھے کہاں اور کس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے؟ دوا میں برابر کھاتا رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد اس قابل ہونا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں اور دوڑ سکوں۔ میں سونے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ایک آہٹ سی ہوئی، دروازہ کھلا اور باہر سے تھوڑی سی روشنی شاہینہ کے ساتھ اندر آئی۔ اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور بے خوفی سے ایک لائٹ جلا دی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ لباس یا آرائش حسن کے کسی اہتمام کے بغیر آئی تھے۔ اس کے کپڑے وہی تھے جو وہ عموماً گھر میں پہنتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے مسکرا کے کہا۔ مجھے انتظار تھا تمہارا، بہت انتظار کرایا تم نے۔ تم چاہو تو اسے رومانٹک ڈائلاگ سمجھ سکتی ہو۔ ایک دن تم دل سے بھی کہو گے، پورے جذبات کے ساتھ۔ تم اس لیے مجھے یہاں لائی ہو، اپنی ابا کی لیبارٹری میں جسے درگاہ کا نام دیتا ہے وہ مجھے بدلنے کے لیے، تاکہ میں سچ مچ تمہارے عشق کی دیوانگی میں مبتلا ہو جاؤں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ کام اتنا آسان تو نہیں جتنا میں نے سمجھ لیا تھا۔ اس کے لیے وقت اور مہارت کی ضرورت تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ تمہارا باپ یہ کام کر لے گا؟ مجھے نورین کے عاشق سے شاہینہ کے عاشق میں تبدیل کر دے گا؟ ہاں، رویے ذہنی ہوتے ہیں اور ذہن کو متاثر یا تبدیل کرنے کا عمل سائنسی بھی ہے۔ میڈیکل نے بھی بہت سی دوائیں بنا لی ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ روحانی طریقے بھی ہیں، ہپناٹزم، سفلی علوم، جادو، کالا علم وغیرہ۔ ان سب کا مجھے پتہ نہیں۔ شاہینہ، خدا کے لیے مجھے اس پاگل پن کا مطلب سمجھاؤ۔ فرض کرو میں انسان سے الو کا پٹھا بن گیا، بھول گیا نورین کو، سوتے جاگتے شاہینہ شاہینہ کی مالا جپنے لگا، تو کیا تمہارا غیرت مند باپ یہ برداشت کر لے گا، جس نے مراد کو برداشت نہیں کیا تھا؟ مراد کی بات کچھ اور تھی۔ اگر انور کا معاملہ نہ ہوتا تو ابا کو کیا اعتراض تھا؟ میرا معاملہ کچھ اور ہے، میں نے خود ان سے کہہ دیا ہے۔ کیا کہہ دیا ہے؟ میں نے سانس روک کے پوچھا۔ یہی کہ میں ملک سلیم کو چاہتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ مانتا نہیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوگا تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ اب اکبر نہیں ہے اور میرے سامنے ایک پوری زندگی ہے جو میں اکیلے گزار نہیں سکتی۔ یہ احساس ان کو بھی ہے، اور میری بات پر انہیں خیال یہ بھی آیا ہوگا غصے کے ساتھ کہ آج میں نے اعتماد کے رشتے پر اعتبار کرتے ہوئے باپ سے دل کی بات کہہ دی۔ پہلے تو وہ بہت غصہ ہوئے، چیخے چلائے کہ ابھی اکبر کا جہلم بھی نہیں ہوا اور تو کیا اپنا مسئلہ لے کر آ کھڑی ہوئی میرے سامنے، بے غیرت، بے حیا۔ میں نے صاف کہا، آپ قتل کر دیں ابھی مجھے، لیکن کسی اور اکبر کے حوالے نہ کریں۔ آپ کے غلط فیصلے کی کتنی کڑی سزا بھگتی ہے میں نے، آپ کو کچھ اندازہ نہیں۔ کسی دن میں خودکشی کر لیتی تو جنازہ آپ ہی پڑھاتے۔ اب میں خود آپ سے باعزت اور پرسکون زندگی مانگ رہی ہوں، آپ کوشش تو کریں۔ پیر سائی نے یہ نہیں کہا کہ یہی کیوں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ لڑکا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، برا نہیں، شریف، تعلیم یافتہ اور باضمیر، کسی اور کے لیے پاگل ہے۔ میں نے کہا، اس کا یہی پاگل پن ختم کرنا ہے آپ کو، وہ ہوا کے پیچھے نہ بھاگے۔ اس کے دماغ سے ایک ایسی عورت کو باہر نکالنا ہے جس کا وجود ہی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ نورین زندہ ہے، میں نے چلا کے کہا۔ تم قائل کر سکتے ہو تو کوشش کرنا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دماغ سے ایک خیال کے جنون کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ہپناٹزم ایک مؤثر طریقہ ہے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ نورین کو بھولے گا تو تمہیں اس کی جگہ دے گا؟ میں نے کہا کہ ایسا ہو جائے گا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ میری طرف آتا ہے تو کیا آپ اسے اپنی فیملی میں شامل کر لیں گے؟ میرے دماغ میں ایک بجلی کا کوندا سا لپکا۔ مجھے پیر سائیں کے الفاظ یاد آئے کہ تمہیں فیملی ممبر کی حیثیت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ او مائی گاڈ، یہ مطلب تھا ان کی بات کا۔ یہ جان کر مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے کہ اب شاہین اپنی کوشش میں تنہا نہیں، باپ اس کے ساتھ ہے۔ معاملہ پہلے کسی اناڑی کے ہاتھ میں تھا تو اب کسی شکاری کے ہاتھ میں ہے۔ شاہینہ، خدا کے لیے مجھے بخش دو، میں نے کہا۔ اگر اس میں تمہارا نقصان نظر آتا تو میں بالکل کوشش نہ کرتی۔ میرے فائدے نقصان کو تم کیسے سمجھ سکتی ہو؟ میں چلایا۔ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، سامنے کی حقیقت ہے کہ تم سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ نورین سراب نہیں ہے، حقیقت ہے تمہارے خیال میں۔ اس خیال کو تمہارے دماغ سے نکال دیا جائے گا، پھر تم خود میری طرف آؤ گے۔
اب میں شاہینہ کو کیسے سمجھاتا کہ پاگل وہ خود ہے، میں کسی شراب کا تعاقب نہیں کر رہا ہوں۔ کیا تمہارے باپ کو پتہ چل گیا کہ اکبر کو تم نے خود قتل کیا تھا؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ مجھے نہیں معلوم، نہ میں نے کہا نہ اس نے پوچھا۔ دنیا کی طرح اس کو بھی انور پر شک زیادہ ہوگا۔ اگر میں اسے بتا دوں؟ بتا دو، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا دماغ اتھل پتھل ہو رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس آزمائش سے کیسے نکلوں۔ اب مجھے خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا، کہیں سچ مچ ایسا نہ ہو جائے جیسا شاہینہ چاہتی ہے، میں اس حد تک بدل نہ جاؤں کہ وہ نہ رہوں جو میں ہوں، میں صرف ملک سلیم اختر رہ جاؤں، جس کے دماغ سے ماضی کا ہر نقش صاف کر کے اس پر ایک نیا ماضی تحریر کر دیا جائے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، میں کل سے یہاں تھی اور کل واپس چلی جاؤں گی اپنے سسرال۔ میں یہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی، میں پھر آؤں گی۔ میں شکست خوردگی کے احساس سے دوچار تھا۔ شاہینہ، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں بھی تمہیں بتا دوں، میں مزاحمت کروں گا۔ سارا رزق تمہارا ہے کہ اس لیبارٹری سے جو شوہر تمہیں بنا کے دیا جاتا ہے وہ کس حد تک قابل اعتماد ہوگا۔ ہاں، وہ رزق میرا ہے، آگے میں سنبھال لوں گی۔ کیا تمہارا باپ ریشم سے شادی کر رہا ہے؟ وہ دروازے کے پاس تھی جب میں نے یہ سوال داغ دیا۔ وہ یوں پلٹی جیسے میں نے اس پر خنجر سے وار کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب مجھے آتش غضب کے شعلے بھڑکتے دکھائی دیے۔ اچھا، تو یہ بھی بتا دیا تمہیں کسی نمک حرام نے؟ وہ غرائی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ پھر بھی میں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ یہ بات مجھے یہاں آنے سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، کل تک تو خود مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور؟ میں کل صبح آئی تھی، دن میں میری روزینہ سے بات ہوئی تھی تو وہ بہت خفا تھی۔ افسوس مجھے بھی تھا، ریشم کے لیے نہیں۔ اس کے تو دن پھر گئے، اب وہ پیر بیگم کہلائے گی، اس کے بچے پیر زادے ہوں گے۔ افسوس مجھے اپنی ماں کے لیے ہے، اور یہ بھی کہ ایک بھائی تھا وہ گنوا دیا۔ اب سوتیلے آئیں گے میرے شریک، جن کا جائیداد میں حصہ ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں، لڑکا ہوگا تو مجھ سے دگنا لے کر جائے گا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا۔ کتنا نقصان ہوا تمہیں، بڑی ہمدردی ہے مجھے تم سے۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹ کے میری طرف آئی۔ روزینہ چاہتی تھی کہ ہم ابا سے بات کریں، ہم مل کے انہیں اس ارادے سے باز رکھیں، اور اگر میں مخالفت کرتی اور اماں کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی تو ان کا اپنا ارادہ بدلنا پڑتا، لیکن میں نے بالکل الٹ کیا۔ تم نے حمایت کی ابا کی؟ ہاں، حالانکہ یہ بہت نقصان کا سودا تھا۔ میں نے اپنی بہن اور اپنی ماں کی ناراضگی بھی مول لی۔ پوچھو کس کے لیے؟ میں اس کی صورت دیکھتا رہا۔ اس میں بھی تمہارا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں، میں نے تمہیں پا لیا۔ 3 پتوں کے کھیل میں اچھا جواری اپنے پتے شو کیے بغیر ہی بازی جیت لیتا ہے، خواہ حریف کے ہاتھ میں کتنے ہی اچھے پتے ہوں، وہ بلف ہو جاتا ہے۔ میری بہن بھی مجھ سے خفا ہے اور ماں بھی سخت ناراض ہے، لیکن میں خوش ہوں۔ میں نے ابا سے کہا کہ تم شادی کیوں کر رہے ہو؟ صرف اپنی خوشی کے لیے کہ تمہیں ریشم اچھی لگتی ہے۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی، تم میری خوشی کے لیے میرا ساتھ دو، ورنہ میں اپنی بہن اور ماں کے ساتھ الگ ہو جاؤں گی اور تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ سوچو کتنی رسوائی ہوگی تمہاری۔ اس نے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ پھر میں نے صاف بتایا کہ ملک سلیم اختر چاہیے مجھے۔ اسے میرے لیے کچھ بھی تو نہیں کرنا تھا، صرف اپنی رضامندی میں سر ہلانا تھا۔ وہ اس نے ہلا دیا۔ کتنا حوث پرست ہے تمہارا پیر باپ، تم نے دیکھی اس کی ساری بدماشی جو وہ ان عورتوں کے جن اتارنے کے لیے کرتا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے میرا باپ ہے، میں اسے روک نہیں سکتی۔ لیکن یہ بات تم تک کیسے پہنچی، یہ بات پتہ کرنی ہے۔ ضرور تمہیں کسی اندر کے نمک حرام نے بتایا ہے، میں معلوم کر لوں گی ایسا کس نے کیا، پتہ چل جائے گا۔ میرے منہ سے بلا ارادہ نکل جانے والی بات نے خرابی اس حد تک زیادہ پیدا کی جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب یہ بات مجھے یقینی نظر آتی تھی کہ شک کا نشانہ وزیرہ بنے گی، اور کسی کا مجھ سے رابطہ ہی کہاں تھا۔ شاہینہ پھر دروازے تک پہنچ گئی جب مجھے ایک اور بات سوچ گئی۔ میں نے کہا، شاہینہ؟ میری آواز سے زیادہ میرے لہجے نے شاہینہ کے قدم روکے اور اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ کوئی بات ہے؟ ہاں، تمہارا اندازہ درست ہے، مجھے اندر کے کسی بندے نے یہ خبر دی تھی۔ کس نے؟ وزیرہ نے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، غلطی اس کی نہیں تھی، پھر کس کی تھی؟ میں نے اسے مجبور کیا تھا، لالچ دیا تھا، 1 لاکھ میں اس کی وفاداری کا سودا کیا تھا۔ وہ غریب اور لاوارث عورت لالچ میں آ گئی۔ نمک حرامی کی اس نے، سزا تو ملے گی اسے۔ میں نے کہا، میں ریشم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، وہ سمجھی میں اسے چاہتا ہوں۔ اس نے میری ہمدردی میں کہہ دیا کہ اب اسے بھول جاؤ، وہ پیر سائیں سے شادی کر رہی ہے۔ یہ بات اس کے منہ سے بلا ارادہ نکل گئی تھی۔ اس نے 1 لاکھ بھی نہیں لیے اور ریشم سے میرا رابطہ بھی نہیں کرایا۔ اندر کی ایک بات تو پہنچائی تم تک؟ میں نے کہا، اسے معاف کر دو پلیز، میری خاطر۔ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ تمہاری خاطر؟ اچھا، تم کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤ گی، تمہیں میری قسم۔ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ رہی۔
اوکے، تم نے اپنی قسم دے دی ہے تو مجبوری ہے. تم کسی سے ذکر بھی نہیں کرو گی اس بات کا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو مجھے معلوم ہو جائے گا. اگلی صبح جب وزیرہ ناشتے کے لیے آئی تو میں نے اسے آواز دی، وزیرہ. وہ رک کر پلٹی. مجھے اس کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھوں میں نمی نظر آئی. جی سر، کیا بات ہے؟ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بولی، آپ نے شاہینہ بی بی کو سب بتا دیا. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. اور پھر پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گئی. اس نے مجھے وضاحت یا معذرت کا موقع ہی نہیں دیا. یہ ہم سب کا المیہ ہے. ہم جن سے کچھ امید وابستہ کر لیتے ہیں وہی ہمارے اعتماد پر پورا نہیں اترتے. میں نے وزیرہ کو فریب آرزو میں مبتلا کیا تھا اور وہ زمانے کی ٹھوکروں میں رہنے والی کسی مزاحمت کے بغیر ایک جھوٹے سہارے پر خواب دیکھنے لگی تھی. دوپہر سے پہلے ڈاکٹر اپنی خوبصورت نرس بیوی کے ساتھ آیا اور اس نے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد اطمینان کا اظہار کیا. آپ دوا کھا رہے ہیں باقاعدگی سے؟ اچھی بات ہے. آپ خون کی کمی کا شکار ہیں. میں نے کہا زخم سے کافی خون بہا تھا. عام طور سے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہر 3 مہینے بعد ایک بوتل خون دے کر صحت میں بہتری آتی ہے. تازہ خون پیدا ہوتا ہے. آپ کے جگر کا فعل درست نہیں لگتا. کچھ یرکان کے آثار ہیں. تو پھر کیا مجھے لیور فنکشن ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ یہ یرکان نہیں ہے. اس نے بیگ سے گولیوں کی ایک شیشی نکالی. یہ آپ 1 مہینے استعمال کریں. اینٹی بائیوٹکس کو 2 دن کے بعد روک دیں. درد کی دوا بھی. سکون آور آپ کی مرضی ہے. آپ کو ATS کا انجیکشن تو نہیں لگا تھا؟ نہیں، میں نے کہا، حالانکہ زخم جنگل میں آیا تھا. میں لگا دیتا ہوں احتیاطاً. یہ ڈاکٹر پر میرے اعتماد کی سزا تھی. اس نے مجھے جو انجیکشن دیا وہ ATS کا نہیں تھا. خواب آور تھا، لیکن جو بات اس نے کی تھی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہ تھی. اب غنودگی نے جلغار کی تو میں سمجھ گیا کہ خوبصورت نرس بیوی والا اچھا ڈاکٹر میرا دوست نہیں، پیر سائیں کا مرید اور اس کے حکم کا غلام تھا. جب میں جاگا تو منظر بدلا ہوا تھا. دوسرے ہفتے میں تیسری بار میرا قید خانہ بدل دیا گیا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے اس جگہ کو پہچان لیا. یہاں پہلی بار مجھے پیر سائیں خود اٹھا کے لائے تھے. دوسری بار یہ سعادت پیرزادی شاہینہ کے حصے میں آئی تھی. یہ وہی جگہ تھی جہاں دوسرے بہت سے جن بھوت اتروانے والے لوگوں کے درمیان مجھے فاطمہ نظر آئی تھی. یہ درگاہ کا وہ تہہ خانہ تھا جہاں خطرناک سمجھے جانے والے ذہنی مریضوں کو رکھا جاتا تھا اور ان کا علاج بھی پرتشدد روحانی طریقوں سے کیا جاتا تھا. پہلے قسمت نے یاوری کی تھی اور میں یہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب رہا تھا. پیر سائی نے مجھے کچھ ذمہ داریاں دی تھیں جو میں نبھا نہیں سکا تھا، مگر دوبارہ ان کے قابو نہیں آیا تھا. اس بار مجھے ان کی بیٹی یہاں لے آئی تھی. میں نے دن بھر کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری مزاحمت بہت جلد دم توڑ دے گی. کھانا برا نہیں تھا اور میں نے نہیں کھایا تو پڑا رہا. مجھے کافی بھی دی گئی جو میرے 1 گلاس قیدی ہونے کی دلیل تھی. رات کو میں نے پھر وہی منظر دیکھا. کوٹھڑیوں سے نکل کر نیم پاگل عورتیں، بچیاں، جوان اور بوڑھی دائرہ نما صحن میں گشت کر رہی تھیں، خود سے باتیں کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، رو رہی تھیں، گا رہی تھیں یا گالیاں دے رہی تھیں، جو مرد بھی دیتے ہوئے شرماتے ہیں. اس بار درمیان میں ایک نیا کھیل کھیلا گیا، شاید میری تفریح طبع کے لیے. ایک پاگل عورت کو درمیان میں بٹھایا گیا. وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی، اس لیے 2 مریدوں نے اسے دبوچا. پیر سائیں اس کو کچھ پڑھ کے پھونکتے رہے اور گرج برس کے جن کو دفع ہونے کا حکم دیتے رہے، مگر جن سرکش تھا. چنانچہ عورت کو مرچوں کی دھونی دی گئی. نافرمان جن پیر سائیں کو گالیاں دینے لگا تو مرید ایک سٹینڈ اٹھا کر لایا. ایسا سٹینڈ گاڑیوں کے انجن اٹھانے کے لیے میکینک استعمال کرتے ہیں. عورت کو زمین سے چند فٹ اوپر الٹا لٹکا دیا گیا. آس پاس دیگر مریض اب اپنی دیوانگی بھول کر یہ انسانیت سوز تماشا دیکھنے میں محو تھے. اس عورت کو پولیس تھانوں کی تفتیش والی اذیت دی گئی. وہ تڑپتی رہی، چیختی رہی. پیر سائیں اس پر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہے، اس کے گرد حصار قائم کرتے رہے. ان کے 2 معاون عورت کے جسم میں سوئیاں چبھ ہوتے رہے، گرم سلاخوں سے داغتے رہے. میرے خیال میں وہ 24-25 سال کی صحت مند جسم والی عورت تھی، مگر اس کی مدافعت کی قوت بالآخر ساتھ چھوڑ گئی. اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا. اس نے دہکتی سلاخوں پر چیخنا اور تڑپنا چھوڑ دیا تو اسے اتار لیا گیا. پیر سائیں اپنے معاونین کی طرف دیکھ کے فخر سے مسکرائے. بڑا کمینہ اور سرکش جن تھا. مارا گیا. میرا سانس اوپر کا اوپر تھا اور نیچے کا نیچے. میرا خیال نہیں یقین تھا کہ جن نئی عورت کے جسم سے جان نکال لی گئی ہے وہ یقیناً مر گئی تھی. جیسے تھانوں میں بعض اوقات تشدد کی تاب نہ لا کے حوالاتی مر جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حوالات میں ہزار بند سے خودکشی کر لی. ایک سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے پر سا رہا تھا. کیا یہی میرے ساتھ ہوگا؟ میرے اندر سے فرید الدین عرف خاور عرف ملک سلیم کی سرکش روح کو جن کی طرح نکالا جائے گا. علاج کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا تھا.
دماغ اور جسم دونوں کی بغاوت ختم کر کے اطاعت گزاری پیدا کی جائے۔ یا خدا، میں کس شیطانی دنیا میں آ گیا تھا۔ یہاں ایک عورت چاہتی ہے کہ میرے جسم کے ساتھ دماغ پر بھی قبضہ کر لے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہوا تو یہ اس سے زیادہ عذابناک ہوگا جو میرے ساتھ سکھر جیل میں ہو رہا تھا۔ وہاں میں صرف ایک بار مرتا، یہاں ہر روز مروں گا۔ رہائی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، سوائے اس کے کہ میں خود کو غیر مشروط طور پر ہمیشہ کے لیے شاہینہ کے قدموں میں ڈال دوں۔ اگر میں یہ کرتا تو شاہینہ کو اعتبار کیسے آتا؟ اور صرف زندہ رہنے کے لیے میں یہ ذلت آمیز سمجھوتا کر لیتا تو خود کو منہ کیسے دکھاتا؟ یہ بھی غیر یقینی تھا کہ میں اپنی زندگی میں خود مختاری حاصل کر لوں گا۔ شاہینہ کے سامنے جھوٹ بولنا اور ڈرامہ کرنا ہی ناممکن تھا۔ اگر اس نے یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا تو اب میرا پورا علاج ہوگا اور مکمل شفا یابی تک مجھے ڈسچارج نہیں کیا جائے گا۔ صبح تک میں خود کو بیمار محسوس کرنے لگا تھا۔ میرا دماغ فضول خیالوں میں بھٹک رہا تھا اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ رات بھر جاگنے کے دوران میں نے واش بیسن سے بار بار پانی پیا تھا کیونکہ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ خالی پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ اس اذیتناک رات کی صبح جیسے کئی راتوں کی مساوت جیسی تھی۔ صبح کا اجالا اترا تو میں نے وہی دیوانوں کی سی دنیا دوبارہ دیکھی۔ ان پر جن بھوت کا اثر تھا، میرے دماغ پر نورین کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ صبح ایک مرید میرے لیے ناشتے کی ٹرے لے کر آیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک ترجیحی سلوک ہے۔ باقی سب قیدی قسم پرسی میں پڑے تھے اور ہاتھ بڑھا کے یا چلا کے اشاروں سے کچھ کھانے کو مانگ رہے تھے۔ میں نے ناشتہ لانے والے کی طرف نہیں دیکھا، ان بھوکے جانوروں کی طرف دیکھا جو پنجروں میں بند تھے۔ اچانک ملازم نے کہا، ملک صاحب ناشتہ کر لینا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا یہ بی بی کا حکم ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ چھوٹی بی بی کا۔ دن کا کھانا بھی کھانا ہے اور رات کو بھی۔ مجھے پہچانا آپ نے؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ صورت دیکھی بھالی لگتی ہے۔ میں سلونی کا بھائی ہوں، وہ بولا۔ میرے ذہن میں بجلی سی چمکی۔ مجھے یاد آیا کہ سلونی نے کہا تھا کہ باپ تو مر چکا مگر ایک بھائی ہے جو پیر سائیں کی درگاہ پر ان کا مرید ہو گیا ہے۔ اس کی صورت کے نقوش سلونی سے بہت ملتے تھے۔ چھوٹی بی بی نے کہا ہے کہ رات کو تیار رہنا۔ میں چونکا۔ چھوٹی بی بی؟ کون چھوٹی بی بی؟ روزینہ؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ریشم بی بی نے ایک رکا دیا ہے آپ کے لیے۔ اس نے جیب سے ایک تعویذ بنا ہوا کاغذ نکالا اور مجھے پکڑا دیا۔ اسی وقت کسی نے چلا کے کہا، اوئے نمونے، حرام زادے، جہاں جاتا ہے بکواس کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ایک دم پلٹا اور اوپر جانے والے راستے پر چڑھ گیا۔ غائب ہونے سے پہلے اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ جس نے سلونی کے بھائی کا نمونہ کہا تھا وہ سب سے اوپر والی سیڑھی پر نمودار ہوا۔ نمونے کی پیش قدمی اسی لیے رک گئی تھی۔ اب وہ ایک ایک قدم واپس اتر رہا تھا کیونکہ اوپر والا ایک ایک قدم نیچے آ رہا تھا۔ وہ پیر سائیں کے خاص مریدوں میں سے ایک تھا۔ مرید خاص کا درجہ پانے والوں کو عقیدت مندی اور جان نثاری کی ہر آزمائش سے گزر کر یہ مقام حاصل ہوتا تھا۔ وہ سب دراز قد اور مضبوط جسم والے لوگ تھے جن کی صحیح تعداد کا مجھے اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے بے رحم اور خطرناک نظر آنے کی کوشش کرتے تھے۔ پہلی سیڑھی سے آخری سیڑھی تک مرید خاص کی نظر مجھ پر رہی۔ میں سمجھ گیا کہ سلونی کے بھائی نے جو وقت غیر ضروری باتوں میں صرف کیا تھا اس نے مرید خاص کو شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھ تک پہنچنے والا چھوٹی بی بی کا زبانی پیغام تو نہیں جان سکتا تھا، لیکن ریشم کا رکا ضرور پڑھ سکتا تھا جسے میں نے اپنی مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ ابھی خود میں نہیں جانتا تھا کہ اس رکے میں ریشم نے کیا لکھا ہے، لیکن رکے کا مجھ تک پہنچ جانا ہی خطرناک سازش کا ثبوت تھا۔ اس سے پیر سائیں کا جلال و تاب سب پر نازل ہوتا، سب سے زیادہ سلونی کے بھائی پر جس نے نامہ بری کی تھی۔ سلونی کے بھائی کی حالت خوف سے غیر تھی۔ نہ وہ مجھے خبردار کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی خفیہ اشارہ۔ خود میں بھی پریشان تھا کہ اب ریشم کی اس تحریر کو کیسے غائب کروں جو کسی فرد جرم کی طرح میرے ہاتھ میں تھی۔ مرید خاص پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھ رہا تھا اور قدم قدم آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وقت بہت کم تھا، 20 قدم کا فاصلہ گھٹ رہا تھا۔ 19، 18، 17۔ وقت ہر سیکنڈ پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ آخر مجھے ایک ترکیب سوجھ ہی گئی۔ میں ایک دم پلٹا اور رکے کو منہ میں رکھ کے کموڈ پر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب مرید خاص کی طرف میری پیٹھ تھی اور وہ مجھے بڑی محنت سے کاغذ کے ایک ٹکڑے کو چبا کے تھوک سے نکلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کاغذ بڑی مشکل سے اندر اترا تھا اور اس میں تھوڑا وقت لگ گیا تھا۔ اسی وقت میں نے مرید خاص کے غرانے اور ایک بھاری بھرکم گالی سے نوازنے کی آواز سنی۔ میں نے پلٹ کر مرید خاص کو اس کی عطا کردہ گالی سے دگنے وزن کی گالی دے کر بڑی فرحت محسوس کی۔ ہاتھ میں توپ اٹھا رکھی ہے اور آواز پھر بھی چوہے جیسی نکل رہی ہے۔ میں نے اسے مفت مشورہ دیا کہ اس ریوالور کو ہاتھ کی بجائے کہیں اور رکھے یا والدہ ماجدہ کے پاس رکھوا دے۔ اس نے مجھے دانت پیس کر مکہ مارنے کی کوشش کی۔ میں غوطہ کھا گیا اور اس کا ہاتھ میرے سر پر سے گزر گیا۔
نیچے جھکتے ہی میں نے اس کو قابو کرنے کے لیے اس جگہ پر ہاتھ ڈالا جو میرے سامنے تھی۔ وہ بے بس ہو کر بلبلایا اور مجھے ساتھ لیتا ہوا دیوار سے بلڈوزر کی طرح ٹکرایا۔ سر کی چوٹ نے مجھے چکرا دیا، پھر ریوالور میرے سر پر گرز کی طرح لگا اور میں نیچے گر گیا۔ میرے حواس پھر بھی باقی رہے۔ سنو، دیکھ لو، میں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ میں نے سلونی کے بھائی کی آواز سنی۔ مرید خاص نے جامہ تلاشی کے لیے مجھے جامے سے باہر کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا، مرید خاص کی ایک زناٹے دار تھپڑ اور گالیوں کی جلغار سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا نشانہ سلونی کا بھائی تھا جو میرے اوپر گرا۔ میں پھر بھی بے ہوش پڑا رہا۔ باتیں کیا کی تھیں تو نے؟ میں نے کوئی بات نہیں کی خلیفہ۔ پیر سائیں کی قسم لے لو، اس نے پوچھا تھا کہ مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا ہے اور پیر سائیں کی شان میں گستاخی بھی کی تھی۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پیر سائیں معلوم کر لیں گے تجھ سے، مرید خاص نے مزید گالیوں کے ساتھ کہا۔ چل اٹھ۔ سلونی کا بھائی اٹھا اور میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی، پھر قفل لگانے کی۔ عقل نے مجھے روکا اور میں اسی حالت میں دم سادے پڑا رہا۔ چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے جو چند گھنٹوں کا جان لیوا عذاب بن گئے۔ بالآخر اوپر جانے والی سیڑھیوں کا دروازہ بند ہوا اور خاموشی چھا گئی تو میں نے پہلے آنکھیں کھول کے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے واش بیسن کے پانی سے گلاس بھر بھر کے اپنے جسم کو دھویا اور کپڑے پہن کر میرا اعتماد کچھ بحال ہوا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا۔ مجھے ریشم کے پیغام سے لا علمی کا دکھ تھا۔ وہ تو یہ سمجھی بیٹھی ہوگی کہ پیغام پہنچ گیا۔ سلونی کے بھائی سے ملنے والا زبانی پیغام بہت حوصلہ افزا تھا، اور اس سے زیادہ خیال یہ تھا کہ روزینہ نے مجھے کھانا کھانے کی تاکید کی تھی۔ وہ شاہینہ کا نام لیتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا، کہیں اس نے نام لینے میں کوئی غلطی تو نہیں کی تھی۔ یہ سوال از خود اپنی نفی کرتا تھا۔ میرے سوال پر سلونی کے بھائی نے واضح الفاظ میں روزینہ کا نام لیا تھا۔ وزیرہ نے جذبات کی رو میں بہہ کر جو سب سے بڑا انکشاف کیا تھا وہ مراد کے زندہ ہونے کا تھا۔ اس بات پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے قتل کا مقدمہ سیشن کورٹ میں تھا جس میں پیر سائیں کو قاتل نامزد کیا گیا تھا، لیکن وزیرہ حلفیہ کہتی تھی کہ یہ سب ذاتی رنجش کا ڈرامہ ہے۔ یہ بات پیر سائیں کے علم میں بھی تھی، مگر جب تک وہ مراد کو زندہ سلامت عدالت کے سامنے لا کھڑا نہ کریں مجرم وہی رہیں گے۔ مراد کہاں ہے؟ یہ اس کے ٹھیکیدار باپ کے سوا کوئی جانتا تھا تو وہ روزینہ تھی۔ بظاہر یہ بات ناممکن لگتی تھی، لیکن میں نے چودھریوں کی حویلی میں وہ سب دیکھا تھا جو ناقابل یقین تھا۔ یہ سب جاننے اور دیکھ لینے کے بعد میرے لیے ناممکن کچھ نہیں رہا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ مراد کے ٹھیکیدار باپ نے بھی دشمنی کی ہو۔ پھانسی کا پھندا پیر سائیں کے گلے میں ڈالنا آسان نہیں تھا، مگر ان کا دشمن اور حریف بھی ٹکر کا تھا، اثر و رسوخ میں بھی اور دولت میں بھی۔ قانون بیچارہ تو خود ہی تماشا تھا اور خود ہی تماشائی۔ مکر و فریب اور عداوت کے اس خونی کھیل میں ایک چشمدید گواہ مجھے بنا لیا گیا تھا جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مگر اسے عدالت میں پیش ہو کر کہنا تھا کہ جس دن مراد کا قتل ہوا اس دن تو روزینہ چودھریوں کی حویلی میں انور کی منقوہ بن کے آ چکی تھی۔ اس کے فرار یا اغوا کا کیس محض ڈرامہ ہے۔ انہوں نے مراد کو قتل نہیں کیا۔ یہ جھوٹ مجھے حلف اٹھا کے بولنا تھا۔ میں نے وہ کھانا کھا لیا جو سلونی کا بھائی لایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میں خود کو بھوکا نہ رکھوں۔ اس خواہش کا اظہار روزینہ نے کیا تھا، اور آخر کیوں کیا تھا؟ میں بھوک ہڑتال کرتا تو اسے کیا فرق پڑتا؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ میری جسمانی توانائی میں کمی نہ آئے؟ کیا مراد کے ساتھ فرار ہوتے وقت وہ مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی، اور ریشم کو بھی؟ مجھے اس سے کیا ہمدردی؟ مگر ریشم والی بات سمجھ میں آتی تھی۔ روزینہ اپنے باپ کی ریشم سے دوسری شادی کے خلاف تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ ریشم کو فرار کرا دے اور ریشم کے ساتھ مجھے بھی۔ خود ریشم یہ چاہتی ہوگی کہ مجھے ساتھ لے کر جائے۔ اکیلی وہ فرار ہو کے جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ اب یہ عجیب جنگ تھی۔ شاہینہ ہر قیمت پر مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، خواہ سلیم کی جگہ اس کا شریک حیات ایک روبوٹ ہو۔ دوسری طرف روزینہ تھی جو باپ کی عزت و ناموس کی پرواہ کیے بغیر مراد کے ساتھ فرار ہونے اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھی، خواہ اس کا انجام مراد کے لیے دوبارہ حقیقی موت پر کیوں نہ ہو۔ اسے انور کی بیوی بننے سے مراد کے ساتھ مرنا قبول تھا۔ بالآخر رات آئی اور اس زندان میں قبرستان جیسی ہولناک خاموشی طاری ہو گئی، جس میں کبھی کسی کے کراہنے یا ہذیانی انداز میں ہنسنے سے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ انجانے میں خود بھی میں اسی انجام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ذہنی مریض عورتوں پر جسمانی تشدد کے دہشتناک مناظر سے متاثر نہ ہونا میری دماغی خرابی کی پہلی علامت تھی، جس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا تب بھی مجھے کوئی احساس نہیں ہوگا۔ میری کوئی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ صرف خدا کی ذات تھی جو میری اذیت کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ اس رات مجھے کھانا نہیں دیا گیا، اس سے اگلی صبح مجھے ناشتہ بھی نہیں دیا گیا۔ میں نے صرف سنا اور پڑھا تھا کہ بھوک اور پیاس کو 3 دن تو سب برداشت کر سکتے ہیں،
زیادہ مضبوط قوت ارادی کے لوگ ایک ہفتہ گزار سکتے ہیں، عملی تجربات سے قطعی مختلف ثابت ہو رہا تھا۔ بھوک سے میرے اعصاب جواب دینے لگے تھے اور دوسری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ میں چلاتا رہا، ارے کوئی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ میری پکار پر کچھ قیدی ہنسنے لگتے تھے۔ تیسری رات میں نیم جان اور بے سود پڑا تھا جب میرے کانوں میں وہ الفاظ آئے جو کسی مجدہ جاں فضا کی طرح تھے۔ ملک صاحب کچھ کھا لو۔ اگرچہ ہر لفظ میں حقارت، تمسخر اور تذلیل تھی، مگر میں بڑی پھرتی سے اٹھ بیٹھا۔ کھانا واقعی میرے سامنے تھا، ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اور ایک جھاگ دیتی لسی سے بھرا گلاس جس پر ملائی تیر رہی تھی۔ میں نے روٹی کے ٹکڑے دانتوں سے کترے اور لسی کا گلاس ایک سانس میں خالی کر دیا۔ مجھے یہ خیال بھی نہ آیا کہ اس لسی میں کوئی دوا شامل نہ ہو۔ جب میں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تو منظر بدلا ہوا تھا، لیکن نیا نہیں تھا۔ اسی کمرے میں ایک رات وزیران چاہت کے فریب میں مبتلا ہو کر مجھ پر عالم بے خودی میں اندر کے سربستہ راز کھول دیے تھے۔ یہ جرم ایسا ہی تھا جیسے ملک کے خفیہ ادارے کا سربراہ اپنی ٹاپ سیکرٹ فائلیں دشمن کے حوالے کر دے، اور وہ بھی تابناک مستقبل کے وعدوں پر اعتبار کر کے۔ معلوم نہیں وزیروں کو اس غداری کے جرم کی کیا سزا ملی ہوئی تھی۔ یقیناً لسی میں میرے حواس مختل کر دینے والی کوئی چیز تھی، اور بے ہوشی کے عالم میں مجھے واپس اس کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس روز پیر سائیں کی آمد سے میرے انتظار کی بے چینی ختم ہوئی۔ وہ اپنے محافظوں کے ہمراہ بڑی شفیق مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے نمودار ہوا تھا، اور میری گستاخ خاموشی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ان کے اشارے پر محافظ دروازہ بند کر کے باہر نکل گئے تھے۔ ملک، میں تم سے ایک خاص بات کرنے آیا ہوں، انہوں نے خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد کہا۔ آپ کی ہر بات ہی خاص ہوتی ہے پیر صاحب، فرمائیے۔ میری بات دھیان سے سنو، میری بات میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ میرا بھائی چودھری پہلے یہ چاہتا تھا کہ تمہیں حویلی سے رخصت کر دیا جائے، پھر انور تمہارا طرفدار ہوا، اور اب میں بھی قائل ہو گیا ہوں کہ تم شریف اور خاندانی ہو۔ گزشتہ بار جب تم یہاں آئے تھے تو یہ طے ہوا تھا کہ واپس حویلی نہیں جاؤ گے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور تم دوسری دنیا میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ لیکن پھر کچھ اسباب ایسے پیدا ہو گئے کہ آج تم پھر سے میرے مہمان ہو۔ کیا آپ مہمانوں کو اس طرح سے رکھتے ہیں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا، پیر سائیں نے کہا۔ اب میں نے اس کی تلافی کا سوچا ہے۔ یوں سمجھو خوش قسمتی کے سارے دروازے تم پر کھل گئے ہیں۔ وہ کیسے پیر سائیں؟ میں نے تمہیں باقاعدہ اپنی فرزندی میں قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں پیر سائیں۔ تمہیں علم ہے کہ خدا نے ہمیں اولاد نرینہ سے محروم رکھا، اس کی مصلحت وہی جانے۔ ہم نے اپنی بڑی صاحبزادی کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے اکبر سے طے کیا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہماری بدقسمت بیٹی صرف 2 سال کے بعد بیوہ ہو گئی۔ اکبر کو حاسدوں اور بدخواہوں نے مروا دیا۔ میں نے کسی بات سے اختلاف نہ کیا، یہ بھی نہ کہا کہ اولاد نرینہ کے متعلق اس کا سرکاری بیان جھوٹ ہے، اور اس کے گھر کے بھیدی نے بتایا ہے کہ اس کا اکلوتا بیٹا قاسم انہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے اور شاید اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ خود پیر صاحب اس گھر کے بھیدی کو نمک حرامی کے شک میں سزا بھی دے چکے تھے۔ بڑی ٹھٹائی سے وہ میرے سامنے یہ بیان دے رہے تھے کہ اکبر کو حاسدوں نے مروایا۔ سچ اگر مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا تو ان کے بھی علم میں تھا۔ پیر صاحب نے فرمایا۔ ہم نے استخارہ فرمایا، پھر بشارت ہوئی کہ ہم اپنی بیوہ بیٹی شاہینہ کا عقد ثانی تم سے کر دیں۔ میں گویا چونکا۔ مجھ سے؟ ہاں، یہ عین شرع کے مطابق ہے۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اور تم نے بھی اپنی شریک حیات کو ایک حادثے میں گنوا دیا۔ ہم نے اپنے سرائے سے تصدیق کرا لی ہے، وہ حادثے کے وقت تمہارے ساتھ تھی۔ اللہ رب العزت ہی قادر مطلق ہے، اس نے تمہیں بچا لیا اور وہ ڈوب کے مر گئی۔ میں نے اداس چہرہ بنا کے کہا، یہ تصدیق کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ ہمارے عقیدت مند ہر جگہ ہیں۔ انہوں نے سراغ لگایا تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان عورت کی لاش نہر میں بہتی ہوئی آئی تھی۔ آگے ایک گاؤں کی عورت نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی اور نہا رہی تھی۔ سب سے پہلے لاش انہیں کنارے پر نظر آئی۔ لاش پانی میں تھی مگر ایک شاخ میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ ایک لہر نے اسے آگے بڑھایا جو کسی بھینس کے پانی میں اترنے سے اٹھی تھی۔ لاش عورتوں کے درمیان سے گزری تو وہ دہشت زدہ ہو کر بھاگی۔ ایک تو وہیں گر گئی تھی، بعد میں مردوں نے لاش کو نکال کر دفنا دیا۔ تم چاہو تو اس کی قبر بھی دیکھ سکتے ہو اور ان لوگوں سے بھی مل سکتے ہو۔ میں نے اپنے چہرے پر مزید غم طاری کر لیا۔ کیا فائدہ پیر سائیں؟ مجھے یہ جھوٹ پر مبنی قصہ سنانے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ میں نورین کے خیال سے طائب ہو جاؤں۔ خود شاہینہ مجھے مسلسل یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی تھی کہ نورین صرف میرے خیالوں میں زندہ ہے، وہ زندہ ہوتی تو خود بھی مجھ تک پہنچ جاتی۔ پیر صاحب کی سٹوری بھی بیٹی کی موقف کی تائید میں تھی، اور ان جیسے روحانی مرتبے کے شخص کو جھوٹا کون کہہ سکتا تھا؟
میری خاموشی کا مطلب انہوں نے یہ نکالا کہ وہ مجھے قائل کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور میں نے انکار نہیں کیا تو یہ میری رضامندی ہے۔ تم ایک صالح نوجوان ہو اور ہمیں یقین ہے کہ شاہینہ بھی تمہیں قبول کر لے گی اور تم دونوں بشرط زندگی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو گے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے اور انسان کی فلاح ہے۔ اب تم غور کرو تو قدرت کے انتظام کے فضائل خود تم پر عیاں ہو جائیں گے۔ تم ایک عالی نسب خاندان کے فرد ہو جاؤ گے، تمہیں شاہینہ جیسی ہماسفت شریک حیات ملے گی اور اسے تم جیسا مخلص شوہر۔ فرط جذبات سے مغلوب ہو کر میں ایک دم اٹھا اور میں نے پیر سائیں کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں پیر سائیں، آپ نے پتھر کو ہیرے کی توقیر دے کر مجھے خرید لیا ہے، مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آتا۔ پیر سائیں نے میرے سر پر دست شفقت رکھا اور اٹھا کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نکاح کی تقریب سادہ ہوگی، اس کے بعد ہم بہت جلد تمہاری روحانی جانشینی کا اعلان کریں گے۔ ایک جشن میں تمہاری دستار بندی ہوگی اور ہمارے مریدین تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تم ہمارے صحیح جانشین ثابت ہو سکو۔ میں نے پیر سائیں کے لہجے میں چھپے جذباتی ارتعاش کو ان کی آواز میں بھی محسوس کیا۔ ایک پیر نے جواری بن کے بہت کچھ داؤ پر لگایا تھا، جس میں سب سے اہم عزت نفس تھی۔ یہ ایک مشکل ترین فیصلہ تھا جو انہوں نے بیٹی کی محبت میں اس کے اصرار پر کیا تھا۔ ان کو حسب نسب کی دیوار گرا کر میرے پاس آنا پڑا تھا۔ میں انکار کر دیتا تو ان کا سارا غرور خاک میں مل جاتا، لیکن وہ میری زندگی کا بھی آخری دن ہوتا۔ میرے اقرار نے حالات کو یوں بدل دیا جیسے ایک سوئچ دبا کے کوئی اندھیرے کو روشنی میں بدل دے۔ پیر سائیں نے دروازے سے باہر کھڑے سلونی کے بھائی کو حکم دیا کہ وہ کھانا میرے ساتھ کھائیں گے۔ جب وہ کچھ دیر کے بعد کھانا لے کر آیا تو واپس جاتے جاتے اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور تعویذ کی طرح لپٹا ہوا کوئی کاغذ صوفے کے پیچھے گرا دیا۔ میری نظر کے ساتھ پیر سائیں نے بھی پلٹ کے دیکھا، مگر اتنی دیر میں نامہ بر غائب ہو چکا تھا۔ میں اب ایک نئے پیغام کا مضمون جاننے کے لیے بے قرار تھا، لیکن پیر سائیں کی عقابی نظریں تاڑ لیتی کہ دال میں کچھ کالا ہے تو بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ وہ تفصیل سے مجھے بتا رہے تھے کہ آگے مرحلہ وار کیا ہوگا۔ اب ان کے اور میرے درمیان رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی تو وہ قدرے بے تکلف ہو گئے تھے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں بتایا کہ وہ میرے ماضی کے حوالے میں کیا کچھ شامل کریں گے جس سے مجھے ایک ہم پلہ داماد ثابت کیا جا سکے۔ یہ فرما رہے تھے کہ ان کی جانشینی میرے روحانی درجات کو کتنا بلند کرے گی اور نصف وراثت میں میری نصف بہتر کو کتنا دنیاوی مال و متاع حاصل ہوگا اور میری دنیاوی طاقت میں یہ دولت کتنا اضافہ کرے گی۔ جاتے وقت پیر صاحب نے پھر سے مجھے گلے لگایا اور شفقت سے میرا ماتھا چوما۔ نکلتے نکلتے ان کو کچھ یاد آیا تو پلٹ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ بیٹا سلیم، آنے والی جمعرات سے عرس کا سالانہ جشن شروع ہوگا۔ یہ اطلاع تھی یا خوشخبری جس نے مجھے چونکا دیا؟ میرے حساب سے اتوار گزرا تھا اور جمعرات تک کم از کم 3 دن کی مہلت تھی۔ اگر اس وقفے میں اپنی رہائی کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو صحرا میرے گلے پڑ جائے گا جو تمام عمر کا توقع غلامی ہوگا۔ مجھے شک نہیں یقین تھا کہ انہوں نے میرے ماضی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ اب ٹرمپ کارڈ ان کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ سوچ میں ہو برخوردار؟ میں نے کچھ پوچھا تھا۔ پیر سائیں کی آواز مجھے جیسے جلات کی آواز لگی جو پھانسی سے پہلے آخری خواہش پوچھ رہا ہو۔ جی، میں نے چونک کے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے خواب سمجھوں یا حقیقت۔ وہ مسکرائے۔ اگر کل پرسوں نکاح کی تقریب کر لی جائے تو جمعرات کو ہم تمہیں اپنا جانشین نامزد کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے آپ کی مرضی، میں نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ اگر اتنی اجلت مناسب ہے تو نیک کام میں تاخیر کیسی؟ انہوں نے پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت سی دعائیں دہرائیں۔ دروازہ بند ہوا تو میں نے اندر سے کنڈی لگا کے صوفہ کھسکایا اور اس کے پیچھے سے کئی بار طے کیا ہوا کاغذ نکال لیا۔ میرے ہاتھوں نے بڑی بےتابی سے اس کو کھولا۔ اس پر ٹیڑھے میڑھے حروف میں 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ مخالفت مول لینے سے نقصان ہوگا۔ بہت جلد ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ یہ بہت مختصر اور مبہم بات تھی۔ بہت جلد سے کچھ واضح نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس تو مشکل سے 2 دن کی مہلت تھی۔ پیغام دینے والے نے اپنا نام بھی نہیں لکھا تھا۔ میں صرف اندازے کی بنیاد پر کہہ سکتا تھا کہ یہ ہمت ریشم نے کی ہوگی، لیکن یہ روزینہ کا پیغام بھی ہو سکتا تھا۔ اس سے وزیراں کی فراہم کردہ معلومات کی تصدیق ہوتی تھی کہ پیر سائیں کے ڈیرے سے فرار کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی ہے۔ اگر مراد واقعی زندہ ہے تو پھر فرار کی ایک اور کوشش روزینہ کرے گی اور اپنے ساتھ ریشم کو بھی لے جائے گی۔ ریشم کی تحریر میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ اطلاع دینے والی وہ خود بھی ہو سکتی تھی۔ کامیابی ناکامی خدا کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے ناکامی کے امکانات بہت زیادہ نظر آتے تھے اور ناکامی کا دوسرا نام موت تھا۔
اس مختصر پیغام کے پہلے جملے کا تعلق مجھ سے تھا اور میں پہلے ہی اس پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ میری امیدیں اب سلونی کے بھائی سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ وہ درمیان کا آدمی تھا، ظاہر ہے اس نے بھی اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رکھا تھا۔ اس خفیہ مراسلت میں اگر اس کا کردار عیاں ہو جاتا تو اسے اپنی صفائی میں ایک جملہ بھی کہنے کی مہلت نہ ملتی۔ مجھے یہ قرید بھی کرنی تھی کہ سلونی اپنے بھائی کی مدد کر رہی ہے یا نہیں، اس کے ساتھ رنگیلا ہے یا نہیں۔ یہ بات یقینی لگتی تھی کہ ہمارے ساتھ سلونی کا بھائی بھی فرار ہوگا، حالانکہ یہ لازمی نہ تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح درگاہ پر رہنے کو ترجیح دے اور اپنے لیے کوئی خطرہ مول نہ لے۔ شام تک میری حیثیت بدل گئی، میں قیدی سے سرکاری مہمان بن گیا۔ اب میں اس گھر کا ہونے والا داماد تھا، میرا شمار مالکوں میں کیوں نہ ہوتا۔ یہ مارکا سر کرنا شاہینہ کے لیے یقیناً آسان نہ تھا۔ وہ دوہری جنگ لڑ رہی تھی، ایک میرا دل جیتنے کے لیے اور دوسرا اپنے باپ سے اپنی بات منوانے کے لیے۔ بیٹیوں کی ضد کے آگے باپ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو ہی جاتے ہیں۔ مجھے اس کمرے میں منتقل کر دیا گیا جو وی آئی پی مہمانوں کے لیے مختص تھا۔ شاہانہ طرز سے آراستہ اس مہمان خانے میں سب کچھ تھا، اور جو نہیں تھا وہ میرے اشارہ ابرو پر فراہم کیا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ میری آزادی کی ایک حد ہے۔ سونے کے پنجرے سے نکل کر آزادی کے افق کی جانب پرواز کرنا ناممکن نہ تھا۔ پیر سائیں جانتے تھے کہ کسی کو آزمائے بغیر اس کو مکمل اختیار خود مختار نہیں بنایا جا سکتا۔ جب تک وہ دل سے قائل نہیں ہوں گے کہ میں نے یہ فیصلہ صدق کے دل سے کیا ہے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے نہیں، وہ مجھ پر نگرانی کرتے رہیں گے۔ وہ شاہینہ کا باپ تھا، اس سے زیادہ معاملہ فہم اور چال باز۔ رات کا کھانا پھر پیر سائیں نے میرے ساتھ ہی کھایا۔ در حقیقت یہ ایک اور فیصلہ کن ان کیمرہ میٹنگ تھی جہاں پیر صاحب نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تمہارا شاہینہ کے ساتھ نکاح پرسوں رکھا گیا ہے، اس میں صرف گھر کے افراد شریک ہوں گے۔ اس کی اطلاع میں نے انور کو اور اس کے باپ کو بھی دے دی ہے۔ اب وہ آتے ہیں یا نہیں یہ ان کا معاملہ ہے۔ میں نے دل میں اٹھنے والے طوفان کو دبا کر کہا، جی۔ ہونے کو یہ نیک کام کل بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک زیادہ اہم معاملہ درمیان میں آ گیا، ہمارے اپنے اور ریشم کے نکاح کا، جس کا فیصلہ ہم بہت پہلے کر چکے تھے۔ اگرچہ یہ کوئی ایٹمی دھماکے جیسا انکشاف نہیں تھا، پیر سائیں کی عزائم کی خبر مجھ تک وزیرہ کی معرفت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، پھر بھی اس اطلاع کا اثر میرے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ پیر سائیں نے میری ذہنی غیر حاضری کے رد عمل کو نوٹ کر لیا۔ لگتا ہے تم بھی دوسروں کی طرح اس فیصلے سے ناخوش ہو، میں نے سنبھل کر کہا۔ کون دوسرے؟ وہی سب، شاہینہ کے علاوہ، جن سے رشتہ ہے۔ پیر سائیں نے اپنی شریک حیات یا دوسری بیٹی کا نام لینے سے گریز کیا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ ایسا نہ ہم زبردستی کر رہے ہیں اور نہ بلا جواز۔ محض ہوس پر شرع کا پردہ ڈالنا ہوتا تو ہم بہت پہلے عقد ثانی کر سکتے تھے اور 2 کی بجائے اب تک 4 کو زوجیت کا شرف بھی عطا کر چکے ہوتے۔ ہم تمام شرعی تقاضے پورے کرنے کے اہل ہیں، یعنی انصاف اور کفالت۔ آپ بالغ اور خود مختار ہیں۔ بلا ارادہ میرے منہ سے ایک طنزیہ جملہ نکل گیا۔ ہم نے ضرورت کا جواز تمہارے سامنے بھی رکھا تھا اور واضح الفاظ میں ریشم کو بھی بتا دیا تھا۔ ہماری شریک حیات ہمیں اولاد نرینہ دینے کے قابل نہیں رہی، لیکن ہم ایسا کرنے کے اہل ہیں، اور ماشاءاللہ خود ریشم نے بذاو رغبت ہم سے رشتے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یعنی وہ اس رشتے سے خوش ہے؟ میں نے لہجے کی تلخی کو دبانے کی پوری کوشش کی۔ خوش نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، عورت کو زندگی میں آسائش اور تحفظ چاہیے۔ الحمدللہ وہ بھی سمجھتی ہے کہ اسے یہاں تحفظ، آزادی اور مالی فراغت ہوگی۔ وہ ایک معمولی کاشتکار کی بیٹی ہے اور اس کے باپ نے یہ تھوڑی سی زمین بھی خیرات میں حاصل کی تھی۔ اس وقت میں پوچھ سکتا تھا کہ اس عقد ثانی اور ان کی خواہش یا ریشم کی کوشش سے خدا نے ان کو اولاد نرینہ سے نواز دیا تو پھر میری جانشینی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا میرے پاس اس عہدے کا چارج تب تک رہے گا جب تک آپ کی اپنی اولاد میری جگہ لینے کے قابل نہیں ہو جاتی؟ یہ سوال قاسم کے حوالے سے بھی کیا جا سکتا تھا کہ بفرض محال وہ لوٹ آیا تو کیا میری گدی نشینی خود بخود ختم ہو جائے گی؟ لیکن اس کا فائدہ کوئی نہ ہوتا۔ مجھے کب اس گدی پر بیٹھنا قبول تھا کہ میں اتنی دور کی بات کروں؟ پیر صاحب کے رخصت ہوتے ہی شاہینہ ایسے نمودار ہوئی جیسے موقع کے انتظار میں دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ اپنے پیچھے کنڈی لگا کر بند کیا تو میں نے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیے بغیر مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے الگ کیا۔ تھینک یو سلیم، تھینک یو۔ تم نے رضامندی ظاہر کر کے مجھے اپنا بنا لیا، تمام عمر کے لیے خرید لیا۔ دیکھنا تمہارے احسان کا بدلہ میں کیسے چکاتی ہوں۔ تمام عمر تمہیں یہ احساس رہے گا کہ تمہیں ایسی محبت دنیا کی کوئی اور عورت نہیں دے سکتی۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم ان مصنوعی طریقوں سے مجھے اپنا بنا لو گی؟ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری محبت تمہیں خود اسیر کر لے گی۔
مکڑی کے جالے کی طرح۔ تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ تم مجھ سے بھی زیادہ بے اختیار ہو گئے ہو، جیسے پنجرے کا پنچھی جو دروازہ کھلا رہ جائے تب بھی اٹھ کے آسمان کی طرف پرواز نہیں کرتا۔ تم بے حد ذہین بھی ہو شاہینہ۔ ذہین لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اکبر سے نفرت کے رد عمل نے تمہیں کس انتہا پر جانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر میں اکبر نہیں ہوں جو حویلی کا قیدی تھا۔ تم میرے قیدی ہو، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ تمہیں کیا معلوم کہ تمہیں اپنا بنا کے رکھنے کے لیے میں کس انتہا تک جا سکتی ہوں؟ کیا کرو گی اگر میں بھاگ جاؤں؟ اول تو تم بھاگ نہیں پاؤ گے، اور اگر بھاگ بھی جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے آخر؟ اس ملک سے چلے جاؤ تو شاید کچھ مشکل ہو، لیکن تمہارا سراغ لگانا پیر سائیں کے لیے ناممکن نہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، فضول باتوں میں میرا دماغ مت کھپاؤ۔ ہم دونوں کی زندگی میں جو اچھا ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ ٹھہرو، مجھے کچھ اور بات بھی کرنی ہے۔ یہ تمہارے والد ریشم کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ غلط، ریشم خوش ہے۔ میں نے کہا قید میں خوشی کا اظہار مجبوری ہوتا ہے۔ وہ کبھی قید میں نہیں تھی، اس کی حیثیت مہمان جیسی رہی ہمیشہ۔ میری ماں کو کبھی شبہ نہ تھا کہ وہ ان کی سوکن بھی بن سکتی ہے۔ اگر وہ مہمان ہے اور میں بھی مہمان ہوں تو کیا ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ کل میں ملوا دوں گی۔ کل تو اس کا نکاح ہوگا کسی وقت، شام کو یا رات کو۔ دن میں کل عرس کی تقریبات کا آغاز ہوگا۔ عرس تو جمعرات کو ہونا تھا۔ ہاں وہ آخری دن ہوگا، لنگر کھلے گا، تمہاری دستار بندی ہوگی اور تمام لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دیکھو آج میں تم سے آخری بار چھپ کر ملنے آئی ہوں، بڑا رسک لیا میں نے۔ اب جمعے کی رات کو ملیں گے، کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ وہ ایک ادا سے لہرا کر باہر نکل گئی۔ میں بے وقوفوں کی طرح بیٹھا دیوار کو گھورتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب میرے یا کسی کے کرنے کے لیے کیا باقی بچا ہے۔ درمیان میں ایک رات ہی تو تھی جو کچھ گزر گئی تھی اور کچھ گزر جائے گی۔ ریشم کا نکاح پیر سائیں سے ہوگا اور کل کی رات اس کے لیے شب عروسی ہوگی۔ پھر ایسی ہی ایک رات میرے لیے آئے گی یا لائی جائے گی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی خود اپنے پیروں میں زنجیر ڈالے یا کوئی اور، قید تو قید ہی ہوتی ہے۔ میری پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ سورج نہ جانے کہاں سے طلوع ہوا۔ میں نے تو افق کو روشن ہوتے دیکھا اور آسمانوں پر پرواز کرتے آزاد پرندوں کو دیکھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ملازم مجھے لینے کے لیے آیا۔ ایک بڑے سے کمرے میں ناشتے پر میرا انتظار ہو رہا تھا۔ ایک دسترخوان کے گرد جو قالین پر بچھا ہوا تھا، پیر سائیں بالکل سامنے دو زانوں بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ پر دونوں بیٹیاں تھیں اور بائیں طرف ان کی موجودہ اور آئندہ شریک حیات۔ ان سب کی نظر مجھ پر مرتکز تھی۔ خوش آمدید کہنے والی حقیقی مسکراہٹ صرف شاہینہ کے چہرے پر تھی۔ پیر سائیں کا چہرہ غرور اور عیاری کی فتح مند مسکراہٹ سے روشن تھا۔ مجھے یوں لگا جیسا ریشم نے ایک آنکھ کو خفیف سا دبا کر مجھے کوئی خفیہ پیغام دیا ہو۔ پھر یہی اشارہ شاہینہ کی نظر نے بھی کیا۔ میں چپ چاپ دسترخوان کے دوسرے کنارے پر پیر سائیں کے روبرو بیٹھ گیا۔ اب تم اس خاندان کے ایک رکن ہو، کھانا ہم سب ساتھ کھاتے ہیں، تم پر اندر آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں، یہ تمہارا ہی گھر ہے، پیر سائیں نے فرمایا۔ میں نے مصنوعی بشاشت کے ساتھ کہا، آپ کی عنایت ہے۔ ریشم کی بشاشت نے مجھے حیران کیا۔ بھائی کچھ تو مسکراؤ، یہ کیا منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ ہنسی میں اس کا ساتھ شاہینہ اور اس کی بہن نے دیا۔ پیر سائیں صرف شفقت سے مسکرائے۔ حال بتا ان کی بیوی کے چہرے سے اداسی اور خفگی نہ گئی۔ میں اس پر حیران تھا کہ میں اور میرا سسر اپنی اپنی ہونے والی بیویوں کے روبرو تھے، جو روایت کے خلاف تھا۔ شاہینہ مصلحت کے تحت چپ تھی، ورنہ اس کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ مجھے ریشم کے علاوہ روزینہ کا رویہ بھی بہت عجیب اور توقعات کے برعکس لگا۔ میرا خیال تھا کہ ریشم بہت مغموم اور خفا ہوگی، اس زبردستی کے خلاف سراپا احتجاج نظر آئے گی۔ ایسا ہی حال روزینہ کا تھا۔ وہ ایسے ہنس بول رہی تھیں اور یوں مذاق کر رہی تھیں جیسے ان کو پیر سائیں سے نہ گلہ ہے نہ رنجش۔ کیا یہ اداکاری تھی؟ میں نے سوچا۔ ان دونوں نے مل کر پیر سائیں کی عزت کا جنازہ نکالنا تھا۔ قبل از وقت پیر سائیں کو شک بھی ہونے نہیں دینا چاہتی تھیں کہ وہ کیا قیامت ڈھانے والی ہیں۔ کیا یہ بھی میری خوش فہمی تھی؟ میں نے سوچا۔ ناشتہ ختم ہونے تک باہر سے ڈھول ڈھمکے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پیر صاحب نے معذرت کی۔ گرد و نواح سے مرید پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، میں لباس بدل لوں۔ وہ جاتے جاتے پلٹے اور مجھ سے مخاطب ہوئے۔ پتر سلیم تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ تقریبات میں شامل ہونا ہے۔ انہوں نے پہلی بار پتر کہہ کے اپنی دانست میں غیرت کی ساری دیواریں ڈھا دی تھیں۔ مجھے سکھا دیا تھا کہ میری روحانی تربیت اور جانشینی کے مراحل آج سے شروع ہو جائیں گے۔ پیر سائیں کی بیوی نمبر 1 وہاں ان کے حکم کی تعمیل میں مجبوراً بیٹھی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی اپنی ناراضی کے ساتھ واک آؤٹ کر گئی۔
شاہینہ نے بڑی شوخی سے مجھے آنکھ ماری اور شرم و حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ روزینہ چہکی، ایسے کہاں دولہا بھائی، آپ کے سسر محترم نے آپ کو کچھ حکم دیا تھا؟ پھر ریشم بولی، جائیے لباس فاخرہ بدلیے۔ چھوٹے پیر سائیں، کون سا لباس فاخرہ؟ آؤ میرے ساتھ۔ روزینہ نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں ایک کوریڈور سے گزرا جس میں قالین بچھا ہوا تھا اور ابھی تک چھت سے آویزاں 4 فانوس روشن تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کون سا بیڈ روم کس کا ہے۔ آخری کمرہ پیر سائیں کا تھا، ایک شان و شوکت والی خوابگاہ جس میں 25 سال بعد پرانی اور ناکارہ ہو کے دل و نظر سے اتر جانے والی عورت کی جگہ نئی چمکتی دمکتی پرکشش جوان عورت قابض ہونے والی تھی۔ اس الماری میں جو کپڑے ہیں تمہیں بھی استعمال کرنا ہوں گے۔ یہ پیر سائیں کی روحانی وارڈروب ہے، جو اچھا لگے پہن لو۔ اس میں فٹنگ کا کوئی چکر نہیں، سب فٹ ہوں گے۔ وہ جانے لگی تو میں نے کہا، ریشم کا کون سا کمرہ ہے؟ 7 والا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شاہینہ کے کمرے کا نہیں پوچھو گے؟ وہ دوسری طرف 7 والے کمرے میں ہے۔ وہ شوخی سے مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ مجھے گھر کے داماد کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، بلکہ گھر داماد کی۔ ریشم کو بھی پیر سائیں کی زوجیت کا اعزاز حاصل ہونے والا تھا۔ اپنی یا ریشم کی مجبوری میں کوئی شک نہ تھا۔ عجیب بات ریشم کا رویہ تھا۔ یہاں تو کسی کے رویے سے ذرا بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ناخوش ہے۔ اور روزینہ نے مراد کے ساتھ اور ریشم نے میرے ساتھ بھاگ جانے کا پروگرام فائنل کر لیا ہے۔ آج تو ریشم کا نکاح تھا۔ کسی فرما بردار مولوی کو پیر سائیں کی خدمت میں حاضر ہو کے 2 بول پڑھوانے تھے اور بس۔ مگر اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ ریشم ساری عمر کے لیے ان بولوں کی زنجیر تو نہیں توڑ سکے گی۔ میں مرد تھا۔ شاہینہ سے نکاح کے 2 بول میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ طلاق کے 3 بول اس رشتے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھے۔ لباس بدل کے مجھے خود پر بہت ہنسی آئی، غصہ بھی اور شرم بھی۔ یہ میں کیا کر رہا تھا؟ کس شیطانی چکر میں پڑ کر رسوا ہو رہا تھا؟ اور یہ سب کرنے کے بعد بھی کیا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ میں باہر نکلا تو 7 والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور مجھے ریشم کا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے مجھے اشارے سے اندر بلایا اور دروازہ کھول کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اس کے بیڈ روم کو دیکھا۔ بے شک وہ معزز مہمانوں کی طرح رہتی تھی، کسی قیدی کی طرح نہیں جسے جبرن اٹھا کے لایا گیا تھا۔ میں حیرت زدہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریشم، یہ سب کیا ہے؟ وہ میرے مقابل کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہی جو نظر آ رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہو۔ انور کو بھول گئیں کیا؟ اس نے برہمی سے میری بات کاٹ دی۔ مطلب اس کمینے کا نام میرے سامنے، دھوکے باز۔ اسے کیا معلوم پیار کیا ہوتا ہے؟ عورت جب کسی مرد کا ہاتھ تھامتی ہے تو سہارے کے لیے، تحفظ، رفاقت اور عزت کے لیے۔ اس نے کیا دیا مجھے؟ اور یہاں پیر سائیں سے تمہیں یہ سب مل جائے گا؟ ملے گا کیا مطلب؟ مل چکا ہے۔ ریشم، ایک بات پوچھوں، تمہارے خیالات میں یہ تبدیلی کیسی آئی؟ کیا یہ بھی انجیکشن اور دوائیں؟ بکواس مت کرو۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور مجھے آنکھ ماری۔ میں کنفیوز ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کچھ اور سنا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، ٹھیک سنا تھا تم نے۔ وہ نیچے سے کچھ اٹھانے کے لیے جھکی۔ یہاں کیمرے اور مائک لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ سیدھی ہو کر اونچی آواز میں بولی، قصور تمہاری سمجھ کا ہے۔ آخر کیا سنا تھا تم نے؟ یہی کہ آج تمہارا نکاح ہے۔ ہاں ہے، بلکہ تھا۔ میں نے پیر سائیں سے کہا کہ پہلے تمہارا نکاح ہوگا اور تمہاری گدی نشینی کا اعلان ہوگا، اور میری شرط یہی ہے۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ یعنی تم نے مجبور کیا پیر سائیں کو؟ ہاں۔ وہ پھر سے نیچے جھکی اور سرگوشی میں بولی، تم تیار ہو؟ ہم آج ہی نکل جائیں گے شام تک۔ وہ پھر سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے ریشم کی سرگوشیوں کا مطلب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ پہلی بار دوپٹہ ٹھیک کرنے کے بہانے اس نے اپنا چہرہ کیمروں سے چھپا لیا تھا اور مجھے آنکھ ماری تھی تو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ نیچے جھک کر سرگوشی کا مقصد بھی کچھ اور نہ تھا۔ نہ کیمرہ لب ہلتے دیکھے، نہ مائک تک آواز پہنچے۔ یہ بات میری سمجھ میں آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ گھڑی کی سوئی مخالف سمت میں چل پڑی۔ میری سمجھ میں سب آ گیا تھا۔ ریشم کے ساتھ روزینہ اس کھیل میں شامل تھی، جس کا مقصد ہی آس پاس سب کو بلف کرنا تھا۔ جو ظاہر تھا وہ باطن کے بالکل برعکس تھا۔ زیادہ دیر تک ریشم کے کمرے میں رکنا بھی خلاف مصلحت تھا۔ ریشم بہتر جانتی تھی کہ کیمرے کی نگاہ میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ 4 کیمرے بآسانی ہر پہلو سے پورے کمرے کی منظر کشی کر سکتے تھے، جس سے کوئی بھی گوشہ نہ بچے۔ معلوم نہیں ریشم پر یہ راز کیسے کھلا تھا۔ گھر کے اندر کی پرائیویٹ گفتگو سننے اور تصاویر دیکھنے کی ذمہ داری سیکیورٹی عملے کو نہیں دی جا سکتی تھی۔ بعد میں پیر سائیں خود یہ کار خیر کرتے ہوں گے، کس نے کیا کہا اور کیا حرکت کی۔ اب
اب ہر لحظہ مجھے یہ خیال رہنے لگا کہ میری نقل و حرکت بھی کسی کیمرے کی نظر میں ہوگی۔ شاید مہمان خانے میں جاسوسی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی، چنانچہ وزیرہ نے جو کچھ مجھ سے کہا سنا نہیں گیا۔ جو اس نے کیا اس کی اجازت تھی، وہ غالباً صرف شک و شبہ کی وجہ سے سزا کاٹ رہی تھی۔ میری عقل حیران تھی کہ اس سخت قید نظام کی موجودگی میں روزینہ اور ریشم نے فرار کا منصوبہ کیسے بنا لیا۔ اگر واقعی مراد زندہ تھا تو دوسری موت سے خود کو کیسے بچائے گا؟ شاہینہ سمجھا چکی تھی کہ میں اس قید سے نکل جاؤں تب بھی بالآخر میرا واپس لایا جانا یقینی ہے، میں زمین کے نیچے چلا جاؤں یا آسمان سے اوپر، اس کے بغیر میرا چھپ کر رہنا ناممکن ہوگا۔ جلد یا بدیر میرا سراغ لگا لیا جائے گا۔ باہر نکل کے میں نے کھلے آسمان کو دیکھا اور نئی تازگی اور نئے حوصلے کو جسم میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ میرے سامنے درگاہ کا طویل و عریض چبوترا تھا جس پر ٹائل چمک رہے تھے، سارے ٹائل سبز رنگ کے تھے۔ عقیدت مندوں کی دیوانگی آج بھی وہی تھی جو پیر سائیں کے مرنے کے بعد ہوگی۔ نذرانے چڑھانے والے چادر کے علاوہ دروازے کے پاس رکھے کنگ سائز مکفل صندوق میں بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر نقد اور سونے کے زیور ڈال رہے تھے۔ اچانک میں نے ہر نظر کو اپنی جانب اٹھتا ہوا محسوس کیا۔ وجہ فوراً ہی میری سمجھ میں آ گئی۔ وہاں چند محافظ مریدوں اور مراد پانے والوں کے بے ہنگم ہجوم کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے سوال کرتا، ایک دروازے سے پیر صاحب نے اندر قدم رنجا فرمایا۔ ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے مرید خاص تھے جنہوں نے ان کو ایک حفاظتی حصار میں لے رکھا تھا۔ ایک نعرہ جو وہاں ہر طرف سنائی دیتا تھا، میری سمجھ میں صرف سائیں آتا تھا۔ پیر سائیں سیدھے میری طرف آئے۔ مریدوں اور محافظوں کے سامنے انہوں نے مجھے گلے لگایا تو یہ ایک غیر متوقع منظر تھا۔ میرے شانوں کے گرد اپنے بازو حمائل کیے، وہ مجھے ایک شاہانہ طور پر آراستہ تخت کی طرف لے گئے جو درگاہ کے آخری عقبے حصے میں اس جگہ کے پیچھے تھا جو فی الحال ایک خالی مرکز تھا۔ اس کے 3 اطراف میں ایک کٹہرا سا تھا جس کی جالی سنہرے رنگ کی تھی یا سونے کی، یہ اندازہ کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ تخت شاہی شاید 10 فٹ لمبا چوڑا ہوگا۔ بالکل پیچھے سنہری قالین پر سبز مخمل کے 2 گاؤ تکیے ہمارے منتظر تھے، مگر اس سے پہلے کہ ہم تکیوں کے سہارے پر تشریف فرما ہوتے، پیر سائیں نے مجھے بالکل سامنے درمیان میں اپنے مقابل بٹھا لیا۔ آنکھیں بند کر کے اور جھومتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ وقفے وقفے سے وہ حق اللہ کی صدا بلند کرتے اور آنکھیں کھول کر مجھ پر کچھ پھونکتے تھے۔ چاروں طرف مؤدب محافظ اپنے پیچھے موجود بے ہنگم ہجوم کو خاموش رکھنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے، لیکن نہ وہ حیران تھے اور نہ ان کی آنکھوں میں کوئی سوال تھا۔ وہ جانتے تھے کیونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے گدی نشین کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ سب ڈرامہ اسی طرح ہونا تھا۔ صحیح وقت پر ایک مرید سبز غلاف والی چاندی کی تھالی میں دستار کے ساتھ نمودار ہوا۔ جو دستار فضیلت پیر سائیں کے سر پر تھی وہ سفید تھی۔ میرا لباس ان کے لباس کی طرح سفید تھا، لیکن میرے سر کے لیے سبز دستار کا انتخاب ہوا تھا۔ یہ سب درجہ بندیاں ایک ڈسپلن اور الگ الگ درجات کی نشاندہی کا ذریعہ تھیں۔ پیر سائیں نے کھڑے ہو کر دستار کو میرے سر پر رکھا، اس کے ساتھ ہی نعرے بلند ہوئے، پھر میں ان کے ساتھ دائیں ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ اب مریدوں کی آمد شروع ہوئی۔ وہ سب پیر صاحب کے قدموں میں گھٹنوں کے بل جھک کر ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ میرے لیے سرکاری اعلان کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن دیکھنے والے سمجھ گئے تھے کہ میرا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ وہ میرے ہاتھ بھی چومنے لگے۔ سخت بیزاری کے باوجود میں اس رسم کو نبھانے پر مجبور تھا۔ یہ سلسلہ شاید 2 گھنٹے چلا۔ باہر اب شور بڑھ گیا تھا، ڈھول پیٹے جا رہے تھے اور گھنگروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک میرے سامنے ایسے ہی دیہاتی لوگوں کا ایک غول آیا جو سب کے سب سائیں سائیں چلا رہے تھے۔ اس میں نوجوان بوڑھے سب شامل تھے۔ جب وہ پیر سائیں کی قدم بوسی کے بعد میری طرف جھکے تو ان میں سے ایک نے جیسے میرے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ ملک صاحب ریڈی؟ میں نے نہ چونکنے کی پوری کوشش کی لیکن خود کو روک نہ سکا۔ تاہم پیر سائیں کی نظر نے میرا چونکنا نہیں دیکھا۔ مجھ سے 2 لفظ کہنے والا وہ کوئی دیہاتی جوان تھا۔ وہ پلٹ کے غائب ہو چکا تھا جب مجھے یاد آیا کہ وہ رنگیلا تھا۔ اسے دیکھے زمانہ ہو گیا تھا اور میرے سامنے آج وہ بالکل مختلف روپ میں آیا تھا، اس لیے میں فوراً پہچان نہیں سکا تھا۔ ایک دم میرے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی۔ اب تک جو واہمہ تھا وہ حقیقت ثابت ہو رہا تھا۔ عورتوں کا ایک غول قدم بوسی کے لیے اوپر چڑھا۔ یہاں وہ پردہ رائج نہیں تھا جو ضرورت یا فیشن کے طور پر شہروں میں عام ہے۔ یہاں عورتیں صبح سے شام تک گھر اور باہر کے سارے کام کرتی تھیں۔ اچانک سلونی سامنے آ گئی۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ اس نے اپنا روپ بدلا ہوا تھا۔ وہ میلے کچیلے مزدور یا جفاکش عورت جیسے کپڑوں میں تھی۔ اس نے بالوں کو بھی دوپٹے کے اندر باندھ رکھا تھا اور چہرے پر نہ جانے کیا تھوپا تھا کہ اس کا اجلا رنگ سیاہی مائل سانولا ہو گیا تھا۔ اس نے ناک میں چاندی کی بہت بڑی نت پہن رکھی تھی اور کالے بازوؤں پر پلاسٹک کی رنگ برنگی چوڑیاں۔
جب اس نے میرے پیروں کو جھک کر ہاتھ لگایا تو مجھے آنکھ ماری اور صاف کہا، ملک صاحب آج نکلنا ہے۔ اس سرگوشی کو وہاں کے شور میں کون سن سکتا تھا؟ چند سیکنڈ میں وہ بھی نکل گئی۔ میں ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ انتظامات تو مکمل نظر آتے تھے لیکن امکانات معدوم۔ اس بھرے میلے میں سب کی نظریں بچا کر ہم فرار ہونے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ منتظمین نے اب لنگر کی تیاری شروع کر دی تھی۔ کھلے میدان میں جگہ جگہ دیکھ کے لیے گڑھے کھود کر لکڑیاں جلائی جا رہی تھیں۔ نہ جانے کون ثواب میں شریک ہونے کے لیے بڑے بڑے ڈرم گدا گاڑیوں پر رکھ کر لاتے تھے۔ ان میں دودھ کا شربت تھا جسے گڑ کی مدد سے میٹھا کیا گیا تھا۔ درگاہ کے منتظم ہر ڈرم میں سردائی ڈالتے جا رہے تھے۔ یہ چہار مغز، بھنگ اور نہ جانے کس کس چیز کا مرکب تھا جو بڑی بڑی کنڈیوں میں گھوٹا جا رہا تھا۔ یہ یقیناً نشاور شراب تھی اور شراب جیسی تند تو نہ تھی مگر خمار ضرور پیدا کرتی تھی۔ اس سے مریدوں کی مستی اور خود فراموشی بڑھ جایا کرتی تھی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے آ کر پیر سائیں کے کان میں کچھ کہا۔ پیر سائیں نے سر ہلایا اور میری طرف دیکھ کر فرمایا، برخوردار سلیم، تم کو ریشم نے یاد کیا ہے۔ میں نے امید کی سنسنی محسوس کی۔ ابھی نماز ظہر تک 2 گھنٹے تھے۔ اس دوران میں پیر سائیں کو اسی کاروبار میں مصروف رہنا تھا۔ اس میں ان کا دل کیسے نہ لگتا؟ فی گھنٹہ ہزاروں لاکھوں نقد آ رہے تھے اور زیور کی صورت بھی۔ آمدنی عام دنوں کے مقابلے میں کئی 100 گنا ہو رہی تھی۔ میں پیچھے سے نکلا اور اندر پہنچ گیا۔ یہ راستہ ایک دروازے تک جاتا تھا جو ہر وقت اندر سے بند رہتا تھا۔ محافظ ہاتھوں میں بندوق تھامے اندر باہر موجود رہتے تھے۔ وہ صورت سے ہی صفاق اور خونخوار دکھائی دیتے تھے۔ باہر کے محافظ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے سر جھکایا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر کے محافظ نے بھی ایسی ہی سلامی پیش کی۔ پیر سائیں کی رہائش گاہ کا نقشہ اب کچھ کچھ میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ان کا مہمان خانہ اوپر تھا جس میں پہلے میرا قیام رہا تھا۔ ذاتی رہائش گاہ نیچے تھی۔ چھت پر تقریباً 10 فٹ اوپر روشن دان تھے، ان سے دھوپ کی روشنی زیادہ آتی تھی۔ ہر کمرے کے کسی ایک روشن دان میں اندر کی ہوا کو باہر پھینکنے والا پنکھا تھا، چنانچہ نیچے کسی قسم کی تاریکی یا گھٹن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ باہر نکلنے کا ایک راستہ میں نے ابھی استعمال کیا تھا۔ اگر دیگر راستے بھی موجود تھے تو مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ گھر کے اندر متعدد خادمائیں تھیں۔ کسی ملازم کو اندر قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ میں اپنی دھن اور اپنے خیالات کے گرداب میں غوطہ زن سیدھا ریشم کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرا راستہ روک لیا۔ یہ وزیراں تھی۔ میں اسے دیکھ کر دکھ اور شرمندگی کے شوق سے پتھر کا بت بن گیا۔ جو عورت میرے سامنے کھڑی تھی نمونہ عبرت تھی۔ اس کا سر ہی نہیں پلکیاں اور بھویں تک صاف تھیں۔ وہ عجیب ڈراؤنی چیز لگ رہی تھی۔ مزید یہ کہ ٹاٹ کی ایک بوری درمیان میں سوراخ کر کے اس کے گلے میں پہنا دی گئی تھی۔ بوری کی سائڈ کے 2 سوراخوں سے اس کے ڈنڈے جیسے بازو باہر نکلے ہوئے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو ملک صاحب؟ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ تلخی سے بولی۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، آئی ایم سوری۔ کیا یہ جملہ بہت لوگ بولتے ہیں؟ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ مجھے افسوس ہے۔ افسوس کیسا تمہیں؟ افسوس تو مجھے ہے کہ تمہاری باتوں میں آ گئی اور اب تمام عمر اس کی سزا کاٹوں گی۔ یہی میرا پہناوا ہوگا، سردی گرمی۔ میں پیر سائیں سے بات کروں گا، میں نے کہا اور کنی کترا کے نکل گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ظلم کا شکار ہونے والی اس عورت کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ریشم کے کمرے کا نقشہ دیکھ کر میں وزیروں کو ایک دم بھول گیا۔ وہ ایک سفید برقع ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ لو، یہ تمہارا ہے۔ میرا برقع؟ میں نے حیرانی سے سوال کیا، مگر برقع لے لیا۔ بس زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نکل جائیں گے۔ سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق جا رہا ہے۔ میں نے کہا، پلان تو ٹھیک ہے لیکن اندر باہر اتنے لوگ ہیں ہر طرف، یہی تو فائدہ ہے۔ اور یہ جو قدم قدم پر محافظ اسلحہ لیے کھڑے ہیں۔ ریشم مسکرائی۔ ابھی کچھ دیر میں سب لیٹ جائیں گے۔ ان کو سردائی میں نیند کی دوا ڈال کے دے دی گئی ہے۔ نیند کی دوا کہاں سے لائی؟ روزینہ نے لا کر دی اپنے باپ کے کمرے سے۔ وہاں ہر قسم کی دوائیں ہیں۔ اوہ، میں نے کہا، میں سمجھ گیا۔ باپ سے صرف بڑی بیٹی نے ہی نہیں سیکھا، چھوٹی نے بھی ڈاکٹری پڑھ لی ہے۔ یہ برقع تو بہت چھوٹا ہے، اس سے لمبی عورت نہیں ملی مجھے۔ ٹخنوں تک کافی ہے، ذرا جھک کے چلنا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ شاہینہ، اس کی ماں، وہ سو چکے ہیں۔ ریشم نروس ہونے کے باوجود مسکرائی۔ ابھی 2 گھنٹے کی نیند پکی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے پیر سائیں تشریف لائیں گے، تب تک ہم بہت دور نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر کیسے ریشم؟ تم دیکھتے جاؤ۔ روزینہ غائب ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ مگر ہم کہاں جائیں گے؟ فضول سوال مت کرو، پہلے یہاں سے تو نکلیں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، چلو برقع پہن کے دکھاؤ۔ میں نے تعمیل کی۔ اب سارا پلان رفتہ رفتہ میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اندر سے نکلنے کی صورت روزینہ نے پیدا کی تھی۔ اس نے سب راستہ روکنے والوں کو خواب غفلت میں پہنچا دیا تھا۔ باہر نکلنے کے لیے یہ سب سے موزوں وقت تھا۔ معلوم نہیں مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا،
باہر ہم جیسے بہت تھے، ہم بآسانی ان میں شامل ہو سکتے تھے۔ کون کدھر سے آیا تھا، کدھر جا رہا تھا، اس کا نوٹس کون لے گا؟ باہر سے مدد کرنے والوں میں 3 افراد کا کردار اہم تھا۔ ایک مراد جو دوسری بار جان کی بازی لگا رہا تھا، دوسری سلونی، اور تیسرا اس کا دائمی پرستار مشتاق احمد دیوانہ عرف رنگیلا۔ ریشم مجھ سے پہلے یہاں لائی گئی تھی اور اسے گھومنے پھرنے کی زیادہ آزادی تھی، اس لیے وہ راستوں سے بھی زیادہ واقفیت رکھتی تھی۔ 2 جگہ مجھے گھر کے ملازم بے ہوش ملے، ایک خادمہ کچن کے اندر فرش پر پڑی تھی، دوسری دروازے کے باہر۔ ریشم نے 2 کمروں میں جھانک کر دیکھا اور سر ہلا کے اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ شاہینہ کے اور اس کی ماں کے کمرے تھے، وہ بھی نیند یا بے ہوشی میں تھیں۔ مجھے بڑی کمینی سی خوشی ہوئی کہ اپنے باپ کی شیطانی سائنس کی ماہر، جو مجھے نفرت کرنے والے انسان سے محبت کرنے والا روبوٹ بنانا چاہتی تھی، خود اس کا شکار ہوئی۔ اوپر جانے والا دوسرا راستہ کچن سے گزرتا تھا۔ یہ ایک طرح سے چور دروازہ تھا۔ چور دروازے چوروں کے لیے نہیں، بادشاہوں کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ پیر سائیں کو ایسا برا وقت آنے کی امید کہاں ہوگی؟ شاید یہ چور دروازہ چوری چھپے ان کو خوابگاہ تک لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ آج یہ ہم چوروں کی طرح نکل بھاگنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اوپر اچانک ہی میرا سامنا ایک محافظ سے ہو گیا۔ یہ پہلے دروازے کے محافظوں جیسا لمبا تڑنگا، بارش اور صفاق ہونے کے ساتھ مسلح بھی تھا۔ وہ پوری طرح مستعد اور ہوش و حواس میں تھا۔ ریشم آگے تھی۔ ایک موڑ کاٹتے ہی مجھے زینہ نظر آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ محافظ، جس نے بے وقوف ہونے کے باوجود خطرے کو دیکھ یا محسوس کر لیا تھا، وہ بولا، رک جاؤ، کون ہو تم؟ اس نے اپنی بندوق کا رخ ہماری طرف کر لیا۔ اس وقت ریشم نے بڑی عقل مندی سے اس کی توجہ ہٹا دی۔ اس نے نقاب اٹھا کے کہا، پاگل ہو گئے ہو تم؟ گھر والوں پر بندوق تان رہے ہو؟ وہ ذرا سی دیر کے لیے کنفیوز ہوا، مگر پھر سنبھل گیا۔ یہ باقی کون ہیں چھوٹی بیگم صاحبہ؟ ان سے کہیں اپنے چہرے دکھائیں۔ میرے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ میں برقع سمیت اس کے اوپر جا گرا اور اسے یوں لپیٹ لیا جیسے مکڑی اپنے جالے میں شکار کو بے بس کرتی ہے۔ میری ساری کوشش یہ تھی کہ وہ فائر نہ کر پائے، ورنہ آواز باہر بھی جائے گی اور باہر کھڑا ہوا دوسرا محافظ بھی مستعد ہوا تو راستہ نہیں دے گا۔ وہ نیچے گرا تو میرے ایک گھٹنے سے اس کی گان دبی رہی۔ دوسرے ہاتھ کی کوہنی مار کے میں نے اس کا جبڑا توڑ ڈالا۔ وہ بلبلایا ہی تھا کہ میں نے اس کا سر برقع کے دامن میں لپیٹ کر زور سے زمین پر مارا۔ میرا برقع پہن کر لڑنے کا سابقہ تجربہ کوئی نہ تھا۔ وہ بے سود ہو گیا تھا۔ ایسی حالت میں اس کو مزید بے ہوش کرنے کی کوشش کرتا تو وہ پھر کبھی نہ اٹھتا۔ اتنی دیر میں ریشم نے اس کی بے خوابی کا سبب دریافت کر لیا تھا۔ جو روحانی مکسچر اسے بھیجا گیا تھا وہ اب تک ایک بڑے گلاس میں اپنی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی جیب سے چابی نکال لی اور جیسے ہی میں دروازہ کھول کر باہر آیا، مجھے دوسرا محافظ باہر لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اندر والے محافظ جیسا فرش شناس نہیں تھا۔ اس نے ایک نہیں 2 گلاس اپنے مٹکے جیسے پیٹ میں انڈیلے تھے۔ میں نے اسے بھی کھینچ کر اندر ڈالا اور پھر دونوں کی چابیاں اپنے قبضے میں لے لی۔ چند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک کنواں دکھائی دیا جو استعمال میں نہ تھا۔ دونوں چابیاں میں نے اس میں اچھال دیں۔ یہ درگاہ کے گرد پھیلا ہوا باغ تھا جس میں پیڑ لگائے جا رہے تھے۔ زیادہ تر پیڑ قد آدم ہو گئے تھے۔ اگلے چند سالوں میں وہ یقیناً ایک گھنا جنگل بنتے۔ باغ میں تھوڑے فاصلے پر کوئی بوڑھا مالی آبیاری کر رہا تھا، مگر اس کو پانی کسی ٹیوب ویل سے مل رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر ہم تینوں کو دیکھا اور کوئی اہمیت نہ دی۔ ہم چکر لگا کر اس جانب آ گئے جہاں سے بہت کم مرید آ رہے تھے۔ مریدوں کی اکثریت سامنے والے راستے سے آنا پسند کرتی تھی۔ ریشم کے مقابلے میں روزینہ زیادہ نروس تھی، اور اگر اسے روکا نہ جاتا تو وہ بھاگنے لگتی۔ ریشم حوصلے سے کام لینے کی تلقین میں لگی ہوئی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بالآخر ہم اس ریلے میں شامل ہو گئے جو درگاہ کی طرف آ رہا تھا۔